بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم اللہم فقہنا فی الدین وعلمنا التأویل وألہمنا بفضلک رشدنا یا رب العالمین۔ انشاءاللہ آج ہم تقدیر پر کچھ گفتگو کریں گے۔ تو ہمارا اسلامی جو عقیدہ ہے تقدیر کا وہ کیا ہے؟ تقدیر تو اب عقیدے میں ہم اس کو قضاء و قدر بھی کہتے ہیں، قضاء اور قدر۔ اب دیکھیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہم الگ الگ جو صفات معانی پڑھے تھے، صفات معانی میں کون سے صفات معانی تھے جو ایک بار ریوائز کر لیتے ہیں، مراجعہ ہو جائے گا ہمارا۔ وہ ہیں الحیات، ایک ساتھ سے دیکھیے آپ، پھر العلم، الارادہ، القدرہ، السمع اور البصر، الکلام۔ یہ 7 صفات ہیں۔ حیات یعنی زندگی، اللہ تعالیٰ حی ہے۔ العلم، اللہ تعالیٰ عالم ہے، ہر چیز کو جانتا ہے، کوئی چیز چھپی نہیں ہے اس سے۔ الارادہ، اللہ تعالیٰ ارادہ فرمانے والا ہے۔ قدرت، ہر چیز پر قادر ہے۔ السمع، سب سننے والا ہے۔ البصر، سب دیکھنے والا ہے۔ کلام، وہ کلام فرمانے والا ہے۔ تو اب یہاں پر تقدیر کا جو معاملہ ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علم سے تعلق ہے۔ اس کا تقدیر کا اللہ تعالیٰ کے علم سے تعلق ہے۔ تو ہر چیز جو ہونے والی ہے، جو ہو چکی ہے اور جو ہو رہی ہے، یہ ہر چیز کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے۔ جو تھا، ہے اور ہوگا، سب اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے۔ تو اب اس میں یہ بات تو کلیئر ہو گئی، اور ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ تغیر سے پاک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے علم میں کوئی چیز چینج نہیں ہو سکتی، not subject to change, no change can happen، کوئی چینج نہیں ہو سکتا۔ تغیر سے پاک ہے اللہ تعالیٰ کی ذات۔ تو اللہ تعالیٰ کے تمام صفات تغیر سے پاک ہیں، اور یہ علم بھی تغیر سے پاک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے علم میں کوئی اضافہ نہیں ہو سکتا، نہ کوئی کمی ہو سکتی۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اضافہ، یہ کمی ہونا علم ہے، یہ صفت مخلوق کی ہے، خالق کی نہیں ہے۔ خالق کا علم سب پتہ ہے اس کو، لہٰذا اس میں کوئی کمی یا کوئی اضافہ ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ٹھیک، اب یہ بات کلیئر ہو گئی۔ تو اب ہم تقدیر کی جب بات کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا فیصلہ فرما دیا ہے پہلے سے، جو فیصلہ فرماتا ہے وہ اپنے ارادے سے فرماتا ہے۔ تو اب اس نے جو فیصلہ فرمایا ہے، اب وہ ہر چیز ہو کر رہے گی جو اس نے فیصلہ فرمایا ہے، اور اس کا فیصلہ بھی چینج نہیں ہوگا، ناٹ تغیر سے پاک ہے، ناٹ سبجیکٹ ٹو چینج ہے۔ تو اب یہاں پر سوال یہ اٹھتا ہے کہ ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں، گناہ کر رہے ہوں گے انسان یا نیکی کر رہے ہوں گے، تو جب اللہ نے سب کچھ لکھ دیا ہے پہلے سے، تو پھر ہمارا مواخذہ، ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ پھر جب اللہ نے سب لکھ دیا ہے، کیا جبراً ہمارے سے گناہ یا نیکیاں کروائی جا رہی ہیں؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ علم جو ہے وہ اللہ کی، ہم تقدیر سے اس کو تعبیر دے رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا اب کوئی نیکی کرا ہے،
تو وہ نیکی جو کیا ہے وہ انسان نے خود ارادہ کیا ہے نیکی کرنے کا، تو پہلے ارادہ آیا نیکی کرنے کا، نیت آئی اور پھر ارادہ ہونے کے بعد پہلے نیت آئی، ارادہ ہوا اور پھر اس نے نیکی کی۔ تو اللہ تعالیٰ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، فاعل حقیقی اللہ تعالیٰ ہی ہے، یہ ہم جان چکے ہیں۔ تو جب ہم نے ارادہ کیا نیکی کرنے کا، یا کوئی گناہ بھی کر سکتا ہے، اس نے ارادہ کیا گناہ کرنے کا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سے وہی کام کروایا جس کا اس نے ارادہ کیا تھا۔ نیکی کا ارادہ کیا، اللہ نے وہی کروایا۔ گناہ کا ارادہ کیا، اللہ نے اس سے گناہ کروایا۔ یعنی ارادہ اللہ نے اپنے ارادے سے بندے سے وہی کام کروایا جو بندے نے جو بھی کام کا ارادہ کیا تھا۔ اور اللہ کو پہلے سے پتہ ہے وہ کیا کیا کرنے والا ہے، بندہ کیا کیا کرنے والا ہے اس کو پہلے سے پتہ ہے۔ تو اللہ ہم سے وہی کروا رہا ہے جو ہم کرنے والے تھے۔ تو یہاں پر کوئی بھی ظلم و زیادتی نہیں ہوئی ہے، بندے سے وہی کروایا جا رہا ہے جو وہ کرنے والا تھا۔ اللہ کو اس کے علم سے پتہ ہے کہ وہ کیا کرنے والا ہے، لہٰذا یہاں پر کوئی ظلم نہیں ہے۔ ہاں، ظلم اگر تب ہوتا جب اگر اس قسم سے کام ہوتا کہ بندہ نیکی کا ارادہ کر رہا ہے لیکن اللہ اس سے گناہ کروا رہا، تب آپ کہیں گے بھائی ظلم ہو گیا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے ارادہ تو نیکی کا کیا تھا، ارادہ کیا نیکی کا، لیکن اللہ نے گناہ کروا دیا، یہ ظلم ہو گیا۔ گناہ سے پھر اس کا مواخذہ ہو رہا ہے، جہنم میں جا رہا ہے۔ لیکن یہاں پر ایسی کوئی بات نہیں ہے، نیکی کا ارادہ کیا تو نیکی کروا رہا، گناہ کا ارادہ کیا گناہ ہی کروا رہا۔ تو یہاں پر جو آپ کرنے والے تھے وہی کروایا گیا، لہٰذا آپ اپنے خود کے اعمال کے ذمہ دار ہیں۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی۔ اب تقدیر کے متعلق یہ بات ذہن میں رکھ لئیے، ہم انسان کبھی بھی نہیں سمجھ سکتے کہ تقدیر اصل میں کام کرتی کیسے ہے۔ اب جو بھی علماء نے فرمایا ہے، جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں مختصراً، وہ علماء کی اپنی کوشش ہے سوالات کے جوابات ڈھونڈنے کی، لیکن وہ بھی مکمل طور پر ہم تقدیر کو نہیں سمجھ سکتے، یہ علماء خود اعتراف کرتے ہیں اس بات کا۔ تو اب یہ کہا جاتا ہے، ہم جانتے ہیں کہ تقدیر بدل نہیں سکتی، یہ بھی پتہ ہے، لیکن کچھ احادیث میں یہ بھی آیا ہے کہ تقدیر کو دعا بدل دیتی ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ اللہ تعالیٰ تو سب جانتا ہے، پھر تقدیر بدلنے کا مطلب کیا ہو گیا؟ یعنی مثال کے طور پر کوئی انسان کہ سمجھیے ایک لائف سپین ہے، یہاں پر سے چل رہی ہے اس کی زندگی، تو اس نے یہ کام ہونا تھا لیکن وہ دعا کر دیا، اس کی زندگی سمجھیے آپ 50 ایئرس کی ہونے والی تھی، 50 سال۔ اس نے دعا کر دی، اے اللہ تو میری زندگی میں تو عطا فرما دے، برکت عطا فرما۔ اب اس نے جب دعا کی کہ اللہ تعالیٰ مجھے لمبی عمر عطا فرما، تو کیا ہوا؟ یہ نیا ٹائم لائن آ گیا، اب اس کی زندگی بڑھ گئی، تو یہ ہو گیا 60 ایئرس فار ایگزامپل مثلا۔ اب یہ دعا کرنے سے یہ چینج ہو گیا، تو یہ حدیث مبارکہ تو ہے کہ دعا کرنے سے تقدیر بدل دی جاتی ہے۔ کیا مطلب ہوا اس کا؟ تو علماء فرماتے ہیں سب سے پہلے کہ یہ جو چینج آیا ہے، مثلا بندہ جو 50 سال میں، اس کی زندگی 50 سال کی ہوتی ہے، لیکن وہ 60 سال میں جو نیکیاں کما سکتا ہے یا جو کچھ کام کر سکتا ہے، 60 سال کے اتنا کام وہ 50 سال میں کر جاتا ہے، تو اس کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس کی عمر لمبی ہو گئی۔ یہ ایک علماء کا کہنا ہے، ٹھیک ہے، یہ ایک علماء کا ایک قول ہے۔ ایک اور
بات یہ عرض کی جاتی ہے علماء کی طرف سے، علماء فرماتے ہیں کہ دیکھیے دراصل بات یہ ہے، تقدیر دو قسم کی ہے۔ کیا کیا ہے؟ ایک ہے تقدیر مبرم، یہ ایک ہے، اور دوسری ہے تقدیر معلق۔ تقدیر معلق کیا مطلب؟ یہ تقدیر مبرم جو ہے یہ فکس ہو چکی ہے، یہ چینج ہونے والی ہرگز نہیں ہے۔ تقدیر معلق جو ہے یہ کنڈیشنل ہے، یہ چینج ہو سکتی ہے۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے لوح محفوظ میں یا فرشتوں کے جو پاس کچھ صحیفے ہوتے ہیں، ان صحیفوں میں اس کی عمر لکھی تھی 50 سال، 50 سال لکھی ہوئی تھی عمر۔ جب اس نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے وہ جو لوح محفوظ ہے یا جو فرشتوں کے پاس جو صحیفے ہیں، ان کتابیں ہیں، ان کتابوں میں اس کی 50 سال جو لکھی ہوئی عمر تھی وہ بدل دی گئی اور 60 سال ہو گئی۔ کہاں پر؟ لوح محفوظ میں یا فرشتوں کی کتابوں میں۔ یہ تقدیر معلق کا ہو گیا۔ اور یہ تقدیر مبرم جو ہے یہ چینج ہونے والی نہیں ہے، یہ تقدیر جو ہے یہ اللہ کا علم ہے، العلم ہے، یہ تو کبھی چینج ہونے والا تھا ہی نہیں۔ تو یہ تقدیر میں تو شروع سے ہی 60 ایئرس ہی لکھا ہوا تھا، یہاں پر 50 سے چینج ہو کر 60 ہو گیا جو یہاں پر لکھا ہوا تھا، لیکن اللہ کے علم میں یہ کبھی 50 تھا ہی نہیں، ہمیشہ سے 60 ہی لکھا ہوا تھا۔ جو چینج ہوئی تقدیر، وہ تقدیر معلق چینج ہوئی، تو دعا کا اثر پیدا تقدیر معلق پر ہوا، تقدیر مبرم پر کبھی نہیں ہوا۔ اللہ کو پہلے سے پتا تھا کہ وہ دعا کرنے والا ہے، اور دعا کرنے سے لوح محفوظ میں یا فرشتوں کے صحیفوں میں تقدیر بدلنے والی ہے، تو پہلے سے اللہ نے 60 سال ہی لکھی تھی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دعا کرنا چاہیے، دعا کرنے سے فائدہ ہے، آپ کو دعا کرنے کا فائدہ بے شک ہے، دعا کرنا ہرگز نہیں چھوڑنا ہے، دعا سے تقدیر بدلتی ہے، یہ حق ہے، لیکن علماء نے کوشش کی اس طرح اس کو سمجھنے کی۔ اب ایک اور بات یہ عرض کی جاتی ہے کہ لوح محفوظ میں خود چینج نہیں ہوتا ہے، یا فرشتوں کی کتابوں میں ایکچولی ایسا چینج نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس میں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ اگر وہ دعا کرے تو پھر اس کی عمر 50 سے 60 ہو جائے گی، اگر وہ نہیں کرے تو اس کی عمر 50 ہی رہے گی، ایسا بھی لکھا ہوتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ لوح محفوظ میں اس طرح بھی لکھا ہو سکتا ہے، ہم کو پتہ نہیں ہے، یہ سب علماء کی طرف سے کوششیں ہیں سمجھنے کی۔ تو جو کچھ بھی ہوگا اصل میں کیا ہونے والا ہے وہ تو یہاں پر اللہ کو پتہ ہوگا، پہلے سے تقدیر مبرم ہے، وہ اللہ کا علم ہے، اس کو پہلے سے پتہ ہوگا کہ 60 سال ہوگی عمر یا 50 سال ہوگی، جو بھی ہوگی، ٹھیک ہے۔ لیکن یہاں پر اس طرح ہو سکتا ہے کنڈیشنز لکھے ہوں گے، اور بندہ دعا کرے گا تو اس کو 60 سال کی عمر ہو جائے گی، اگر وہ دعا نہیں کرے گا تو 50 سال ہو جائے گی، اور جو بھی کرنے والا ہے بندہ وہ اللہ کو پہلے سے پتہ ہے، اور یہاں پر وہ عمر پہلے سے لکھی ہوگی، 50 ہو کے 60 جو بھی ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہ علماء کی رائے ہے اس طرح سے۔ تقدیر بات ذہن میں رکھ لیجئے کہ ہم سمجھ نہیں سکتے، لیکن بنیادی طور پر ہمارا ایمان تقدیر پر ہونا لازمی ہے، ہمارے ایمان کے ارکان میں سے ہے تقدیر پر ایمان لانا۔ اب وہ پری ڈیسٹینی بولتے ہیں یا ڈیسٹینی بولتے ہیں، پری ڈیسٹینیشن یا پری ڈیسٹینیشن بھی کہا جاتا ہے اس کو، کہ یہ چیز جو ہے یہ حق ہے، اور ہمارا اسلام مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا اس پر ایمان ہے۔ اب کیسے وہ کام کرتی ہے علماء نے جس طرح بتایا ہے، ہم نے کوشش کی آپ کو سمجھانے کی۔ اگر آپ کو بات نہیں سمجھ میں آ رہی ہے کوئی بات نہیں ہے، ہمارا ایمان تو تقدیر پر ہے، اور وہ ہمیشہ مرے دم تک انشاءاللہ تعالی رہے گا۔ انشاءاللہ تعالی کوئی اگر آپ کو سوالات ہیں تو آپ حضرات کمنٹس میں عرض کر سکتے ہیں۔ آج ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ وصلی اللہ تعالی
علی خیر خلقہ و نور عرش سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.